لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں سن 9 ہجری تک کے واقعات بیان کیے گئے، جس ضمن میں جنگ موتا اور جنگ تبوک کا تذکرہ کیا گیا. چنانچہ 10 ہجری میں جنگ حنین اور حجۃ الوداع کے اہم واقعات پیش آئے، اور یہ دونوں موضوعات کے متعلق ہم گزشتہ تقریروں میں پہلے بھی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. خصوصاً جنگ حنین کا تذکرہ ہم شیعت در قرآن اور شیعت در صحیح بخاری کے تحت تفصیل سے کر چکے ہیں، اور حجۃ الوداع کے متعلق بھی اور غدیر خم کے عنوان سے ہم پہلے بھی تفصیل میں بیان کر چکے ہیں. چنانچہ آج کی تقریر میں چند اہم حقائق کی طرف یاد دہانی کے طور پر اشارہ کیا جائے گا، اور آخر میں سن 11 ہجری کے ماہ سفر کے آخر میں یا ماہ ربیع الاول کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. چنانچہ 11 ہجری کا جو سال ہے اس کے صرف 2 مہینے کے آخر، دوسرے مہینے کے آخر میں یا تیسرے مہینے کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت واقع ہوئی. لہذا واقعات آخر کے عنوان سے ہم پہلے بھی جو 2-3 اہم واقعات ہیں اس دوران کے، وہ پہلے بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. چنانچہ ان تینوں موضوعات کے جو اہم حقائق ہیں آج کی تقریر میں ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا انشاءاللہ. چنانچہ جنگ حنین، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جنگ حنین بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور انتہائی آخری جنگ ہے اسلام کی تاریخ کی، اور اس کے واقعات بالکل جنگ احد کی طرح ملتے جلتے ہیں، جو کہ جنگ احد جو کہ سن 3 ہجری میں لڑی گئی، اور مدنی دور کی ابتدا میں وہ جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی. اس کے واقعات اور یہ جنگ حنین کے جو آخری جنگ ہے، اور اس میں مسلمانوں کا لشکر تقریباً 12,000 افراد پر مشتمل، اور یہ لشکر کی کثرت ایک ایسی شے تھی کہ اکثر صحابہ کو اس پر فخر و مباحات بھی انہوں نے کیے، اور ایون حضرت ابو بکر کے زبان سے یہ جملے بھی نکلے کہ آج تو ہمارا لشکر کافی کثیر تعداد میں ہے، اور آج تو ہمارا ہارنا مشکل نظر آ رہا ہے. مگر اس کے باوجود وہی ہوا کہ جو جنگ احد میں ہو چکا تھا، کہ جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور یہاں پر آخری جنگ میں اور جب کہ لشکر کی تعداد 12,000 ہے، اس کے باوجود وہی واقعات ملتے جلتے پیش آئے کہ پہلے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، پھر صحابہ کی اکثریت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئی، اور پھر دشمن کی فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا، تو اس کے نتیجے میں صحابہ کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. چنانچہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواہ مدنی دور کی ابتدا ہو یا اس کا آخری دور ہو، خواہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہو یا 12,000 ہو، لیکن کچھ باتیں مشترک ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے دونوں جنگوں میں فتح ہوتی ہے مسلمانوں کو، مگر مسلمانوں کی اکثریت اور صحابہ کی اکثریت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جاتی ہے، اور دشمن کی فوج جب پلٹ کر دوبارہ حملہ کرتی ہے تو مسلمانوں کی اکثریت اور صحابہ کی اکثریت میدان جنگ سے بھاگ جاتی ہے، راہ فرار اختیار کرتی.
اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ انتہائی صریح الفاظ میں کیا گیا ہے، اور جنگ احد اور کو یوم التقى الجمعان کے الفاظ کے ذیل میں جنگ احد کا تذکرہ، اور جنگ حنین کا تو باقاعدہ نام ہے قرآن شریف کی آیت میں یوم حنین کے طور پہ. اور یہ دونوں جنگوں کا تذکرہ انتہائی واضح الفاظوں میں قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں صراحت کے ساتھ ان دونوں جنگوں میں صحابہ کے فرار ہونے کا تذکرہ ہے. اور اسی بنیاد پر صحیح بخاری میں بھی ان دونوں جنگوں کا تذکرہ تفصیل سے ہے، اور اس میں صحابہ کے فرار ہونے کی تذکرہ تفصیل سے ہے. لہذا یہ دونوں جنگوں کے واقعات قرآن اور حدیث، جو کہ حدیث میں بھی صحیح بخاری کتاب، جو کہ تمام اہل سنت حضرات کے نزدیک عالم دنیا میں دو ہی کتابیں سب سے معتبر ترین ہیں، ایک تو قرآن اور ایک صحیح بخاری، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں مانتے، ایسا اکثر لوگوں کا کہنا ہے. تو انہی دو کتابوں کے ذیل میں اور ان کے عبارتوں کے نتیجے میں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے کہ جو عام طور پر عالم اسلام میں صحابہ کے عنوان سے لوگوں کو باخبر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تمام صحابہ کو ستارہ ہدایت، عادل اور ایمان و عمل کا انتہائی اعلیٰ نمونہ بنا کر جو پیش کیا جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کے نقد و تبصرے اور اعتراض کی گنجائش نہیں رکھی جاتی، اور انہیں معصوم عن الخطا سمجھا جاتا ہے. تو یہ بالکل یہ باتیں قرآن اور صحیح بخاری کی روایات کے بالکل مخالف ہیں، کہ جن میں باقاعدہ قرآن شریف کے صریح واضح الفاظوں میں اور صحیح بخاری کی روایتوں میں صحابہ کے میدان جنگ سے فرار ہونے کا تذکرہ ہے. لہذا یہ ان حضرات کے لیے کافی غور و خوض کرنے والی باتیں ہیں کہ جو اس قسم کی غلط پروپیگنڈے عالم اسلام میں مشہور کرتے ہیں، اور صحابہ کی معصومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور تمام صحابہ کو، حالانکہ صحابہ کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,20,000 کے قریب تک پہنچ چکی تھی آخری دور میں، اور یہ تمام صحابہ کو بالکل معصوم عن الخطا اور کسی بھی قسم کی نقد و تبصرے سے مبرہ سمجھتے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے انتہائی اہم سبق ہے ان دونوں جنگوں کے واقعات میں، کہ جن میں قرآن شریف میں ان کا باقاعدہ ذکر ہے اور ان کے فرار کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ان کا ذکر ہے. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری جنگ ہو یا ابتدائی جنگوں میں سے جنگ احد ہو، یہ دونوں جنگوں میں مشترک باتیں ہیں کہ پہلے فتح، پھر مال غنیمت میں صحابہ کا مصروف ہونا لوٹنے میں، اور پھر اس کے بعد میں دشمن کے حملہ کرنے پر فرار کرنا. چنانچہ یہ تمام حقائق ہیں کہ جن پر ٹھنڈے دل سے انسان کو غور کرنا چاہیے. اور اس جنگ میں بھی اور جنگ احد میں بھی صرف ایک حضرت علی علیہ السلام کی وہ واحد ذات تھی کہ جو فداکاری اور جانثاری کا جس نے منظر پیش کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور آپ کی حمایت میں پروانہ وار آپ کے گرد جہاد و قتال کیا. اور گنے چنے 10 سے 12 افراد کے علاوہ بقیہ تمام صحابہ نے میدان جنگ سے فرار اختیار کیا، اور ان گنے چنے تقریباً 10 صحابہ میں بھی زیادہ تر کی حالت یہ تھی کہ وہ خود زخمی تھے، اور وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے، اور صرف حضرت علی علیہ السلام شمع رسالت کے گرد پروانہ وار جہاد و قتال میں مصروف تھے. یہ تو تھا جنگ حنین کے چند اہم حقائق کی طرف اشارہ. اب حجۃ الوداع کے متعلق یہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، کیونکہ اس سے پہلے مناسک حج کی تعلیم کے لیے امت مسلمہ کو نہیں جمع کیا گیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد میں 1 سال کا موقع دیا گیا تھا تاکہ مشرکین اور کفار وغیرہ کو، جو تبلیغ سورہ برات والا جو واقعہ ہے وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس میں تمام مشرکین و کفار کو مکہ سے اور مدینہ سے اور یہ تمام حج کے جو مقامات ہیں ان سے دور رہنے کی سراحت کی گئی تھی، اور حکم دیا گیا تھا کہ آئندہ کوئی مشرک اور کافر حج کے لیے نہ آئے. اور اس قسم کی تمام ہدایات کے بعد میں جب مکہ مشرکین اور کافرین کی نجاست سے پاک ہو گیا، تو اس کے بعد جنگ تبلیغ سورہ برات کا جو واقعہ وہ 9 ہجری میں پیش آیا، فتح مکہ 8 ہجری میں، اور اس کے بعد 10 ہجری کے آخر میں حجۃ الوداع
لہٰذا اس طریقے سے یہ پہلا اور آخری حج تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے کوئی حج بھی نہیں کیا، اور یہ پہلا بھی حج تھا اس حساب سے کہ تمام امت مسلمہ کو حج کے جو اسلامی مناسک ہیں اس کی تعلیم اسی حج میں دی گئی۔ لہذا اس حج میں تقریباً 1,20,000 کے قریب صحابہ کا مجمع تھا، اور اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن کی طرف روانہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مدینہ سے جب آپ نکلے تو اس وقت حضرت علیہ السلام یمن گئے ہوئے تھے، اور آپ بعد میں یمن سے واپسی میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے آ کے ملحق ہوئے۔ اور اس موقع پر چونکہ جیسا کہ ہم حج تمتع کے عنوان سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ خداوند متعال نے شریعتی سہلہ ہے اسلام، اور اسی لیے اس کے تمام احکام سہولت پر مبنی ہیں، اور اسی لیے حج تمتع کا حکم نازل ہوا اور جس کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حج تمتع کے جو احکام نازل ہوئے اور آپ نے جو بیان کیے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ اس وقت کے عرب کے معاشرے میں حج تمتع کے احکام جب نازل ہوئے اور آپ نے تعلیم کی، تو ایون صحابہ کی اکثریت نے اس حج تمتع کے احکام پر اور حج تمتع کی قسم پر اعتراض کیا، کیونکہ عموماً اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جب حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے تو جب تک تمام مناسک حج مکمل نہیں ہو جاتے لوگ احرام نہیں کھولتے تھے، اور اس تمام دوران میں وہ تمام چیزیں کہ جو حرام ہیں حالت احرام میں ان سے وہ پرہیز کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے حج تمتع کی تفصیل میں تقریر میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ حج تمتع کی کیا سہولتیں ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی اور اہم فرق اور فائدہ یہ ہے کہ حج کے دوران میں حج تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حاجی مکہ پہنچنے کے بعد پہلے حج تمتع کے ذیل میں عمرہ تمتع کرتا ہے، یعنی حج تمتع جو ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کا دونوں کی جمع ہے۔ یعنی اس ایک حج میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے انسان عمرے کے ارکان مکمل کر کے احرام اتار دیتا ہے۔ وہ جب بھی مکہ میں داخل ہو وہ پہلے عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ کر کے احرام اتار دیتا ہے، اور پھر اس دوران میں 8 ذی الحج تک اس کو وقت رہتا ہے، پھر 8 ذی الحج کو وہ حج تمتع کی نیت سے پھر سے حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ یعنی باہر سے جب انسان مکہ آیا تو اس نے احرام تو میقات سے باندھ کر وہ آئے گا، اور وہاں پہ مکہ پہنچ کے پہلے وہ عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد میں احرام اتار دے گا، اور پھر 8 ذی الحج تک اس کو موقع ہے، اور وہ مکہ اور مدینہ میں اور وہیں اسی مقامات پر وہ عام زندگی کی طرح رہ سکتا ہے، اور حالت احرام کی تمام پابندیاں اور تمام جو باتیں حرام ہیں ان سے پرہیز کی اس کو زحمت اور تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر 8 ذی الحج کو وہ حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھ کر پھر بقیہ مناسک کے حج مکمل کر سکتا ہے۔ لہٰذا حج تمتع جو ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کی جمع ہے، اور یہ عمرہ کر کے احرام اتار دینے کی جو سہولت ہے یہ سہولت تمام انسانوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو مد نظر رکھ کے کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ جو حج تمتع کے احکامات جب آپ نے بیان فرمائے تو اکثر صحابہ نے اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں، یعنی کیونکہ اب عمرہ کر کے جب احرام انسان اتار لے گا تو تمام پابندیاں ہٹ جائیں گی، لہذا جس کے ساتھ اس کی زوجہ ہے وہ اس کے ساتھ عام زندگی کی طرح رہ سکے گا، اور جو بھی عام زندگی کے لوازمات ہے وہ اسے پورا کر سکے گا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم حج کا احرام اس حالت میں باندھیں کہ ہمارے سروں سے غسل جنابت کے قطرات ٹپک رہے ہوں، اور اس قسم کی دوسری باتیں۔ تو یہاں پر یہ اور ایک اور موقع ہے کہ جس میں صحابہ کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ابتداء اسلام کی تاریخ سے لے کر انتہا تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مختلف موقعوں پر صحابہ کا جو کردار رہا ہے اور جو تاریخ میں باتیں محفوظ ہیں، خواہ وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو یا حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں، ایسے بہت سارے نمونے اور بہت سارے مواقع ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کے ذیل میں یہ بالکل یہ جو عام طور پر تمام صحابہ کے عنوان سے یہ جو پورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہمیں باتیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک اور موقع ہے کہ جہاں پر صحابہ نے اعتراض کیا اور بلا چوں چورا تسلیم نہ کیا، اور حضرت پر معاذ اللہ اعتراض کیا اور آپ سے بحث و مباحثہ کیا۔ تو اب یہ آخری موقع تھا کہ جس میں واقعاً واپس سے یہ بات سامنے آئی کہ صحابہ نے کا عام طور پر جنرل صحابہ کا کیا کردار رہا کرتا تھا۔
اب بہرحال تو یہ حج تمتع پر اعتراضات کیے گئے اور آپ نے اس کو واضح کیا اور لوگوں کو سمجھایا، اور بہرحال پھر اس حج میں عرفات کے میدان میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ تھا، اور اس خطبے میں چونکہ آپ کو پتا تھا کہ اب 2 مہینے 3 مہینے کے اندر آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور یہ آخری موقع ہے کہ امت مسلمہ کا اتنا کثیر مجمع جمع ہے، لہذا آپ نے تمام اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا اس خطبے میں، اور یہ خطبہ عرفات اور خطبہ غدیر خم جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ مطالب پر مشتمل ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اسے سنجیدگی سے اور غور سے پڑھے، کیونکہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اور یہ خطبہ عرفات میں جو اہم ترین باتیں ہیں اس میں سے 2 باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں، اور کسی عرب کو عجم پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی آزاد کو غلام پر کوئی فوقیت اور برتری اور افضلیت حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سوائے وہ شخص کہ جو خداوند متعال سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور واجبات پر عمل کرنے والا، محرمات سے بچنے والا۔ یہ اس کی تمام تفسیریں اور تشریحیں ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہے وہی خدا کے نزدیک مکرم ہے، بزرگی والا ہے، فضیلت والا ہے، اور نسل اور قوم اور رنگ سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا انتہائی اہم ترین پیغام ہے کہ جو عالم انسانیت میں اسلام کے نظریے کو پیش کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، اور تمام انسانوں کو اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت پر ایمان لانے کے لیے ایک انتہائی اہم ایک ایسا وسیلہ اور سبب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا اس خطبے میں کہ جس طرح یہ شہر حرام ہے، یعنی یہ مہینہ حرام ہے، اور جس طرح اس یہ یہ جو بلد الحرام ہے، یعنی یہ شہر حرام، یہ وطن، یہ جگہ حرام ہے، اور جو کعبہ ہے اس کے بیت الحرام کہتے ہیں، تو اس طریقے سے تمہارے خون اور تمہاری جانیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں مسلمانوں کی تا قیامت تک۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جیسا حرام مہینے میں جیسے کہ ذی الحج کا مہینہ شمار ہوتا ہے کہ وہ حرام مہینے 4 مہینوں میں کہ جس میں جنگ وغیرہ حرام تھی اور وہ عربوں کے دستور کے مطابق، تو یہ یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ مہینہ حرام مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال کی ممانعت ہے۔ پھر یہ وطن، یہ جگہ، یہ شہر جو ہے، یہ شہر بھی حرام ہے، بلد الحرام ہے کہ جسے مکہ کہتے ہیں، اور پھر بلد الحرام اور شہر حرام میں یہ کعبہ ہے کہ جو بیت الحرام ہے کہ جس کے اطراف میں ایون مچھر اور مکھی تک کو مارنا منع ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ نے یہ بتانے کی اور یہ جتانے کی کوشش کی امت مسلمہ کو کہ اسی بنیاد پر آج کے بعد سے قیامت تک تمام مسلمانوں کے خون اور ان کی جان و مال اور آبرو بھی دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے، اور آپ نے اس بات کی تاکید کی کہ لوگ آپ کے بعد ایک دوسرے کی جانیں نہ لیں اور گردنیں نہ اتاریں اور ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔ مگر افسوس کہ اتنی تاکیدوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 50-60 سال کے اندر ہی، 50 سال کے بعد میں ہی آپ کے جگر گوشے اور آپ کے چہیتے نواسے کو اس کے اصحاب اور اولاد اور اس کے جانثاروں کے ہمراہ کربلا میں تحقیق کیا گیا، اور مظالم کی وہ انتہا کی گئی کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت میں موجود نہیں۔ بہرحال اب یہ عرفات کے بعد میں یہ حج کے تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں، اور حج سے واپسی کے دوران میں 18 ذی الحج کے دن آپ جب حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو آپ جوفا میں، ایک ایسی جگہ کا نام ہے جوفا کہ جہاں پہ غدیر خم کا میدان ہے، اور غدیر خم ایک کنویں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اطراف میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہ مقام جوفا تھا جو آج تک موجود ہے اور جہاں پر میقات ہے آج تک۔ تو اس مقام پر جب آپ پہنچے تو یہ ایسا مقام ہے، ایسا جنکشن تھا کہ یہاں سے اب حجازیوں یعنی مکہ مدینہ والے افراد اور عراقیوں اور مصریوں وغیرہ کے جو راستے تھے وہ سب، اور شامیوں وغیرہ کے جو راستے تھے وہ سب بدلنے والے تھے، اور تمام یعنی اب مجمع چھٹنے والا تھا، اور ہر کوئی اپنے اپنے جو جہاں سے آیا وہ اپنے راستے پر جانے والا تھا۔
تو اس موقع پر غدیر قوم کا واقعہ پیش آیا کہ جس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور یہاں پر مختصراً چند اہم حقائق کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہ غدیر قوم کے جو واقعات ہیں اور اس موقع پر یہ جو تمام باتیں پیش آئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو تمام لوگوں کے سامنے خلیفہ اور حاکم اور امام اور ولی کے عنوان سے منتخب کیا اور لوگوں کو بتایا، تو اس واقعے کا انکار عام طور پر اکثر لوگ کرتے ہیں، اور کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور ایسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ یہ جو غدیر قوم کا واقعہ ہے، یہ دراصل قرآن مجید کی 3 آیات کے ذیل میں اور 2 مشہور حدیثوں کے ذیل میں یہ پورا یہ جو واقعہ ہے، اس کے گرد و پیش، یہ واقعے کے گرد و پیش میں اور اس واقعے کے اندر اور اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی 3 آیتوں میں اور 2 مشہور حدیثوں کے ذیل میں تفسیری کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، خواہ وہ قدیم تفسیریں ہوں یا جدید، خواہ وہ حدیث کی قدیم کتابیں ہوں یا جدید۔ بہرحال 3 آیات اور 2 حدیث کے ضمن میں اور اس کے ذیل میں غدیر قوم کے واقعے کا ذکر ناگزیر ہے، اور جن افراد کو یقین نہیں آتا وہ ان تینوں آیتوں کے ذیل میں اور ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں جو ہم بیان کرنے والے ہیں اس واقعے کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ اور غدیر قوم کا پورا واقعہ علامہ امینی نے الغدیر نامی کتاب عربی میں 11 جلدوں پر لکھی ہے، کہ جو اس واقعے کی تحقیق کا حق انہوں نے ادا کیا ہے، اور اس واقعے کے متعلق جتنی آیتیں قرآن کی تفسیری کتابوں، حدیث کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں اور علم کلام کی کتابوں اور ایون شعراء اور ادباء کے کلام کے ضمن میں آپ نے ابتدائے واقعہ سے لے کے 14ویں صدی تک جس عالم دین نے جس کتاب میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس کو باقاعدہ تاریخ کی مناسبت سے، یعنی پہلی صدی ہجری میں کس نے کون سی تفسیر میں، کون سی حدیث کی کتاب میں، کون سی تاریخ کی کتاب میں، کس مصنف نے کس کتاب میں لکھا، اس طریقے سے پورا 14 صدیوں میں ہر صدی میں اور ہر فیلڈ کے عالم نے، خواہ وہ علم تفسیر کا عالم ہو، علم حدیث کا عالم ہو، علم تاریخ کا عالم ہو یا علم کلام کا عالم ہو، تو اس طریقے سے تمام علوم کی انہوں نے کلاسیفیکیشن کیا، اور علوم کی کلاسیفیکیشن کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ زمانے کا بھی کلاسیفیکیشن کیا، اور ابتدائی واقعہ سے لے کر پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کس کس تفسیر و حدیث و تاریخ و علم کلام کی کتاب میں کس کس عالم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہ پورا انہوں نے اسے پیش کیا ہے۔ لہذا جس کو یقین نہیں آتا اس کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ یہ کرے کہ علامہ امینی کی الغدیر کی 11 جلدیں جو عربی میں ہیں اس کا مطالعہ کرے اگر عربی آتی ہے تو، اور اگر عربی نہیں آتی تو اس کی تلخیصیں، مختلف تلخیصیں اردو میں چھپی ہیں، اور تو ان تلخیصوں کا مطالعہ کرے، جو کہ خلاصے کے طور پر ایک ایک جلد میں 2 جلد میں اس کی تلخیص خلاصہ اردو میں اور دوسری زبانوں میں علماء نے لکھا ہے، تو اس کا مطالعہ وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال جو 3 آیتیں ہیں وہ یہ ہیں، پہلی آیت تو آیت بلغ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ دوسری آیت ہے آیہ اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور تیسری آیت ہے آیہ عذاب، کہ جو سورہ معارج کی آیت ہے، اور یہ جو 2 آیتیں ہیں جو پہلے ہم نے پیش کی وہ سورہ مائدہ میں مل جائیں گی، اور تیسری آیت سورہ معارج کی ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ ایک مانگنے والے نے کافروں پر ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا، کہ جس میں حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور آپ سے سوال کیا کہ یہ جو غدیر قوم میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو مولا کے نام سے جو روشناس کرایا اور تمام مسلمانوں کا جو مولا بنایا، مولا بمانی حاکم و سردار و خلیفہ و حاکم، تو کیا یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا خدا کی مرضی سے کیا یا خدا کے حکم سے کیا؟ تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے حکم سے۔ تو وہ یہ کہتا ہوا پلٹا کہ اگر واقعا یا اللہ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر، اور واقعا وہ ابھی اپنی سواری تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر اس کے اوپر گرا بم کی طرح، اور وہیں وہ تہس نہس ہو گیا اور صفحہ ہستی سے اس کا وجود ناپاک ختم ہو گیا۔ لہذا یہ تینوں آیتیں
اور اس کے علاوہ پھر غدیر خم کے جو خطبے میں آپ نے جو دو اہم ترین حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، ایک تو حدیث ثقلین ہے کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطاعت میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو، اور یہ دونوں بھی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ کر پہنچیں۔ یہ ہے حدیث ثقلین کہ جس میں آپ نے اپنے بعد میں امت مسلمہ کی رہبری اور قیادت کے لیے قرآن اور اہل بیت کو اپنے پیچھے چھوڑے جانے کا تذکرہ کیا۔ اور یہ حدیث ثقلین میں اب دوسری جو قرآن کے علاوہ جو دوسری چیز آپ نے چھوڑی، اس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر بھی یہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز آپ نے اطرتی اہل بیتی نہ کہا بلکہ سنت ہی کہا۔ تو ان افراد کے لیے عرض کر دیں ہم کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے وہ یہ بالکل انہی الفاظ میں کہ جس میں آپ نے دوسری چیز اطرتی اہل بیتی کہا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح مسلم آپ کے نزدیک صحیح بخاری کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب ہے، لہٰذا آپ کو تمام اور ضعیف روایتیں کہ جو مختلف کتابوں سے اخذ کی گئی ہیں ان کو چھوڑ کر صحیح مسلم کی اس روایت کو ماننا پڑے گا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ میں اپنی اطرت اور اپنے اہل بیت کے چھوڑے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے باب کے ذیل میں، لہذا یہ ایک حدیث ثقلین ہے کہ جو انتہائی اہم ہے، اس غدیر خم کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور دوسری وہی حدیث غدیر کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کا آپ کے بعد میں عوام الناس کے سامنے آفیشل اعلان تھا کہ جو آپ نے کیا کہ میرے بعد اے لوگوں کہ جس کا میں مولا تھا اب میرے بعد یہ علی اس کے مولا ہوں گے، جو کہ بالکل انتہائی صریح لفظوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ آپ کے بعد میں آپ کی نیابت اور جانشینی اور آپ کا خلیفہ و حاکم بننے کا حق سوائے حضرت علیہ السلام کے کسی اور کے نہیں ہے، اور وہی حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ جو آپ کے نائب و جانشین ہیں اور آپ کے خلیفہ و حاکم اور امت مسلمہ کی خلیفہ و حاکم ہوں۔ لہذا یہ غدیر خم کے واقعات ان 3 آیتوں اور 2 حدیثوں کے ذیل میں آپ کو مل جائیں گے، اور جس کو یقین نہیں آتا ہے وہ ان کی ضمن میں اور ان کے ذیل میں اس کی ریسرچ کر سکتا ہے۔ اب 11 ہجری مکمل بھی نہ ہو پاتی ہے، اور 11 ہجری سن 11 ہجری کے صرف دوسرے مہینے کے آخر میں ہماری روایت کے مطابق 28 صفر کو، اور علماء اہل سنت کی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو، جو کہ 11ویں سن 11 ہجری کا دوسرا مہینے کے آخر میں یا تیسرے مہینے کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت واقع ہوتی ہے۔ اور ہم واقعات آخر کے عنوان سے پہلے بھی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لہذا اس دن میں 2-3 واقعات انتہائی اہم ہیں کہ جس میں سب سے پہلا واقعہ لشکر اسامہ کا ہے، لشکر اسامہ بن زید، جس کے بارے میں ہم گزشتہ تقریر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور جنگ موتا میں جو جناب زید بن حارثہ اور جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ کی جو شہادت ہوئی، تو یہ اسی کے تتمہ کے طور پر، کیونکہ اس جنگ میں کوئی فیصلہ کن بات سامنے نہ آ سکی اور جنگ یوں ہی بین بین رہ گئی تھی، لہذا اس جنگ کو اختتام تک پہنچانے اور کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید کے بیٹے اسامہ کو سردار مقرر کیا۔ اور یہ لشکر اسامہ کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، تو یہاں پر چند اہم باتیں یہی ہیں کہ جو اسامہ بن زید جو کمسن نوجوان تھے، یہاں پر پھر دیکھیے صحابہ نے اعتراض کیا، یعنی جگہ جگہ پر مختلف واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ بلا و چوم و چرا سر تسلیم خم کرنے والے، حضرت کے ہر حکم پر طاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنے والے، اور اپنی دل اور جان اور اپنی مال اور جان سے اسلام اور رسول اللہ پر فدا ہونے والے نہ تھے، بلکہ جگہ جگہ پر ہم کو اعتراض کرنا اور حضرت کے احکام کی نافرمانی کرنا اور اس قسم کی باتیں نظر آتی ہیں۔ لہذا لشکر اسامہ کے موقع پر بھی وہی ہوا، پہلے تو اسامہ ابن زید کی کمسنی کے بارے میں اعتراضات کیے گئے، پھر آپ نے انتہائی تاکید کی اور لوگوں کو ابھارا، اور ایون آپ نے یہ تک کہا، یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ لشکر اسامہ جائے اور تمام امت مسلمہ صحابہ اس لشکر میں شامل ہو کر، سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، کیونکہ آپ نے انہیں روک لیا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ
اے علی تم ہی میری وصیت سنو گے اور مجھے دفن کرو گے اور میری نماز جنازہ پڑھاؤ گے. لہذا اس بنیاد پر کیونکہ آخری دور میں آپ پر مرض کی شدت تھی، اور یہ ہم شہادت رسول خدا والی تقریر میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جنگ خیبر کے دوران میں جو زہر آپ نے کھایا تھا اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوا، اور آخر کار یہ آخری دور میں وہ انتہائی کارگر وہ ہوا، اور اس کا اثر زور پکڑا، اور اسی کی نتیجے میں آپ بیمار ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ آپ کی جو بیماری آخری دور میں ہے یہ اسی زہر کا اثر تھا، اور یہ کوئی طبعی بیماری نہیں تھی، اور آپ کی وفات بھی کوئی طبعی نہیں تھی. آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ طبعی موت سے نہیں مرے ہیں. اور وہ ہم پہلے بھی شہادت رسول خدا والی تقریر میں ہم تفصیل سے اس موضوع کو ثابت کر چکے ہیں. لہذا اس موقع پر یہ لشکر اسامہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تاکیدوں کے باوجود ایون آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، اے اللہ لعنت کر اس شخص پر کہ جو لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جائے، یعنی اللہم العن من تخلف عن جیش اسامہ، کہ اے اللہ لعنت کر اس شخص پر کہ جو لشکر اسامہ ابن زید میں شامل ہو کر نہ جائے. اور آپ نے بارہا لوگوں کو ابھارا اور تاکید کی کہ سب جائیں. مگر یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی نافرمانی. تمام صحابہ نے اور تمام امت مسلمہ نے آپ کے آخری دور کے آخری احکامات کو نہ مانا. حالانکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر ابتدا میں نہ بھی مانتا رہا ہو تو کم سے کم یہ سوچ کر کہ اب تو آپ کے آخری دور ہے اور آخری آپ کے احکامات ہیں تو ان کو مان لیتا ہے. مگر یہ آخری احکامات کو بھی نہ مانا گیا، اور آپ نے لاکھ آپ نے لعنتیں بھیجی، مگر اس کے باوجود یہ لشکر نہ گیا. اور بہت کہنے سننے پر بھی یہ لشکر مدینہ سے باہر تو نکل گیا، لیکن مدینہ کے باہر ہی پڑاؤ ڈالے پڑا رہا، اور جب اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی اطلاع ملی تو واپس لوٹ آیا. تو یہ لشکر اسامہ میں یہ اہم ترین باتیں ہیں کہ پہلے تو اسامہ کی سرداری پر تانا، پھر اس لشکر کو جہاں بھیجنے کا آپ نے حکم دیا تھا یہ لشکر نہ گیا، اور مدینہ کے باہر ہی پڑاؤ ڈالے رہا اور واپس لوٹ آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حکم کی نافرمانی کی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کرتاس و قلم پیش آیا کہ یہ آپ نے اپنے آخری دنوں میں آپ نے یہ کہا کہ اچھا لاؤ تم کاغذ قلم اور دوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی وصیت لکھوا جاؤں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. یہ واقعی کرتاس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں. اس موقع پر بجائے آپ کے حکم کو ماننے کی صحابہ کی اکثریت نے وہی کیا، نافرمانی، حکم عدولی، اور کوٹری میں موجود تمام لوگوں میں اختلاف ہو گیا. اور حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اس میں اختلاف ہو گیا کہ کوئی کہتا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم لے کے آ جاؤ تاکہ آپ لکھ دیں وہ نوشتہ کہ جس کے بعد امت کبھی گمراہ نہ ہو. کوئی حضرت عمر کی طرح کہنے لگا کہ آپ پر معاذ اللہ بیماری کا ذوف کا غلبہ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ واقعی کرتاس کے متعلق بھی ہم تفصیل سے پہلے بیان کر چکے ہیں. یہاں پر اہم ترین بات وہی کہ آپ نے کہا کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے وصیت لکھوا دوں تاکہ تم میری ساری امت میرے بعد گمراہ نہ ہو. یہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ پر بیماری کا غلبہ ہے، ذوف ہے، صحیح بخاری کے الفاظ میں، اور دوسری کتابوں کے الفاظ میں معاذ اللہ آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ پر ہذیانی کیفیت طاری ہے، یعنی آپ بیماری سے انتہائی متاثر ہیں اور آپ پر ہذیانی کیفیت طاری ہے، لہذا آپ کے احکام کو ماننے کی ضرورت نہیں اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. اب یہاں پر وہ بھی بات ہے کہ غدیر قوم میں کے خطبے میں حدیث ثقلین میں آپ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اہل بیت میری اطرت جو تمہاری ہدایت کے لیے، اور تم لن تضلوا بعدی، تم اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگی. یہاں پر وصیت لکھوانے کے ٹائم پہ بھی آپ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی وصیت لکھوا جاؤں کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو. تو یہاں پر حضرت عمر کو بالکل سمجھ میں آ گئی وہ بات کہ غدیر قوم میں وہ دیکھ چکے تھے کہ انہی الفاظوں کے بیان کرنے کے بعد میں آپ نے حدیث ثقلین بیان فرمائی تھی اور یہی الفاظ استعمال کیے تھے جس میں آپ نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جانے کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ نے حضرت علی کو مولا کے طور پر روشناس کرایا تھا. تو یہاں پر بھی وصیت لکھوانے کے ٹائم پہ بھی آپ وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ آپ وصیت میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہونے کی وصیت کریں گے اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے متعلق اور ان کی ولایت کے متعلق ذکر کریں گے. چنانچہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور دوسری چیز جو کہ اطرت اور اہل بیت اور حضرت علیہ السلام ہیں ان کی ہم کو ضرورت نہیں. اور اس موقع پر اختلاف ہوا اور حضرت نے قوم انی میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ کہہ کر سب کو کوٹری سے باہر نکال دی. یہ وہ واقعات آخر میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جس میں
صحابہ کا اختلاف اور نافرمانی اور حکم عدولی سامنے آ رہی ہے، اور یہ حضرت عمر کے نام کی صراحت، اور یہ پوری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو ہم پہلے بھی پیش کر چکے۔ پھر وہ دوا والا واقعہ کہ آپ نے کہا کہ میرے حلق میں دوا مت ڈالو، لیکن حضرت عائشہ نے اور دوسرے گھر میں موجود دوسرے لوگوں نے زبردستی آپ کے حلق میں دوا ڈال دی، اور پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میرے حلق میں دوا مت ڈالو۔ اب اس کا آپ نے قصاص لیا، اور قصاص کے طور پر آپ نے حکم دیا کہ جتنے لوگ کوٹری میں موجود ہیں سب کے حلق میں دوا ڈالا جائے، اور اس واقعے کا بھی ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر انتہائی اہم بات یہ ہے کہ وہ نبی کہ جس نے ان کفار و مشرکین مکہ سے تک انتقام نہیں لیا، کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو تکلیف اور ایذائیں دی اور آپ سے لڑتے رہے اور آپ سے جنگیں کی، فتح مکہ کے بعد آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، انتقام نہ لیا، قصاص نہ لیا۔ یہ ایسا نبی رحمت اور ایسا نبی رحمت للعالمین اور ایسا اخلاص اور اعلیٰ کردار کا نمونہ، اعلیٰ کردار کا حامل اور اسوہ حسنہ کا حامل نبی، یہ آخری موقع پر کیوں دوا کا انتقام لے رہا ہے؟ اور دوا حلق میں ڈالنا یہ کون سی سے بڑا بہت ظلم تھا؟ تو یہ وہی بات ہے کہ لوگ، آپ نے دیکھا کہ میں جو بھی حکم دے رہا ہوں، اگر وصیت نامہ لکھوانے کی بات کرتا ہوں تو لوگ ہذیانی کیفیت کی مجھ پر الزام لگاتے ہیں، اور بیماری اور ذوف کا غلبہ ہے۔ لشکر اسامہ کو بھیجنے کی میں بات کر رہا ہوں تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، ایون میں خدا کی لعنت بھی اس پہ بھیج رہا ہوں کہ جو نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں جا رہے۔ اور یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ، تمام صحابہ، ازواج اور امت مسلمہ آپ کے تمام چھوٹے بڑے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی حکم ماننے کو راضی نہیں۔ تو آپ نے انتقام لے کر اور قصاص لے کر یہ لوگوں پر ثابت کر دیا کہ یہ جو مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، میرے تمام احکام میری آخری سانس تک واجب الاطاعت ہیں، اور نہ مجھ پر ذوف اور بیماری کی غلبہ ہے، نہ ہذیانی کیفیت ہے، کیونکہ آپ نے یہ حکم دیا کہ صرف عباس کو چھوڑ دو۔ عباس ابن عبد المطلب حضرت کے چچا تھے علیہ الرحمہ، کہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ یعنی آپ نے بالکل لوگوں پر کلیئر کر دیا کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو، کہ میں ہوش و آواز سے آ رہی ہوں، مجھ پر بیماری کا غلبہ ہے اور مجھ پر ہذیانی کیفیت ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، مجھ پر تو ایون یہ بات بھی کلیئر ہے، اور میں یہ بات بھی میری نظر سے پنہا نہیں کہ اس وقت کوٹری میں عباس نہیں تھے کہ جب میرے حلق میں دوا ڈالی گئی، لہٰذا بطور قصاص اور انتقام سب کے حلق میں دوا ڈالو، لیکن ایک عباس کو چھوڑ دو کہ وہ اس وقت کوٹری میں نہیں تھے۔ تو اس دوا والے واقعے میں بھی یہ اہم ثبوت ہے کہ ایک اہم حقیقت ہے کہ آپ نے قصاص اور انتقام لے کر لوگوں پر ثابت کر دیا کہ اس سے پہلے میرے جتنے احکام کی نافرمانی کی گئی، خواہ وہ لشکر اسامہ میں نہ جانا ہو، خواہ وہ وصیت نامہ نہ لکھوانے دیا جانا ہو، یہ تمام چیزیں غلط تھی، لوگوں نے غلط کیا، صحابہ و ازواج نے غلط کیا، ایون حلق میں دوا ڈالنے سے منع کیا، اس میں بھی مخالفت کی گئی۔ تو یہ آپ نے ثابت کیا کہ نہیں، یہ تمام تم لوگوں نے غلط کام کیے اور میرے احکام کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی۔ بہرحال یہ واقعات آخر میں بھی انتہائی اہم ترین سبق ہے لوگوں کی، اگر ٹھنڈے دل سے لوگ غور کریں تو۔ اور پھر ایک جو انتہائی آخر کا جو انتہائی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امامت نماز، حضرت ابوبکر کی امامت نماز کا جو واقعہ ہے، جو آپ عالم اسلام میں بڑا بڑا جس کا چرچا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ بات لوگوں میں مشہور کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے اور صاحب تمام امت مسلمہ کی امامت کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کی بنیاد پر یہ اشارہ تھا کہ آپ کے بعد میں حضرت ابوبکر خلیفہ ہوں گے۔ یہ یعنی امامت نماز کی یہ روایت اور اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اور یہ تمام وضعی اور گھڑی ہوئی اور جھوٹی روایتیں ہیں، اور یہ روایتوں کی تحقیق اور ریسرچ کرنے پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ روایتیں جہاں بھی جس کتاب میں بھی آپ چاہیں تو یہ ان روایتوں کو دیکھ لیں، یہ گڑھنے والے نے جیسا بھی گڑھا ہے، لیکن اس میں بہت ساری کچھ ایسے لوچ ہیں، کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جن سے اس کا وضعی اور گڑھی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان روایتوں میں سے کسی بھی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ آپ نے براہ راست حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان روایتوں میں تضاد ہے، کسی میں ہے کہ آپ نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، جس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا جائے،
اور شاید اگر یہ بات اگر اس کی کوئی بنیاد بھی ہو تو شاید آپ یہ چاہتے ہو کہ حضرت علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، مگر اس موقع پر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم حضرت ابوبکر کو کیوں نہ بلائیں، حضرت افسا نے کہا کہ ہم حضرت عمر کو کیوں نہ بلائیں، اور آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ پھر حضرت ابوبکر بغیر کسی کے کہے سنے اور کسی حکم کے اپنی مرضی سے خود نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ پھر کسی روایت میں یہ ہے کہ اچھا اگر ان روایتوں کی بنیاد پر اگر یہ پورا معاملہ ایسا پیش کیا جاتا ہے تو یہ جو روایت ہے کہ آپ پھر بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ اتنی بیماری کی آپ کو شدت اور تکلیف تھی کہ آپ سے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا، آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کے باوجود آپ حضرت علی علیہ السلام اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حجرے سے باہر نکلے اس عالم میں کہ آپ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور آپ کے پیر جو ہیں زمین پر لکیٹ دیتے ہوئے جا رہے تھے، اور اتنی نقاہت اور ذوف کے باوجود آپ نکلے اور آپ مسجد میں پہنچے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، اور حضرت ابوبکر جو نماز پڑھا رہے تھے وہ آپ کی اقتداء میں پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ یعنی اس روایت میں یہ تصویر ہے کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ کر آپ اتنی بیماری کے عالم میں بھی حضرت علیہ السلام اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور اس عالم میں کہ اب دو امام ہو گئے تھے، اور تمام امت تو حضرت ابوبکر کے پیچھے تھی اور حضرت ابوبکر حضرت کے پیچھے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو مطلب ان کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموشی سے بیٹھے نہ رہے بلکہ آپ نے آ کر خود نماز پڑھائی اتنے ذوف اور تکلیف کے باوجود۔ تو یہ جو روایت ہے اس سے باقاعدہ یہ پورا قضیہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ پھیلایا گیا ہے لوگوں میں کہ یہ آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اس سے آپ کی خلافت کا اشارہ نکلتا ہے، یہ تمام جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، گڑھا ہوا ہے، اور ایون ان جھوٹی روایتوں کو گڑھنے والے نے خود اپنے تضاد کو ثابت کیا ہے، اور یہ روایتیں جو مختلف قسم کی ہیں اس میں یہ ہے کہ اور اس میں سے یہ روایت کا وجود کہ جس میں حضرت خود اتنے تکلیف کے باوجود آپ آتے ہیں اور آپ نماز پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حکم دیا تھا حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا تو پھر کیوں آپ اتنی تکلیف اور اتنی ذوف اور نقاہت کے باوجود آپ حجرے سے نکلے اور آپ نے آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لہذا یہ تمام روایتوں میں تضاد ہیں، اور یہ تمام انہی منصوبے والی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور یہ تمام اسی دور کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ جس دور میں خلفاء کے متعلق اور اہل بیت کی مخالفت میں روایتیں گڑھی گئیں اور حقائق کو توڑ مروڑ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ بہرحال اب یہ تمام واقعات ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت انتہائی قریب آ گیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علیہ السلام کے زانوں پر تھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں دروازے پر دق الباب ہوا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت آنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے دو تین بار آنے والے نے اجازت چاہی لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری لخت جگر، یہ وہ شخص ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں چاہتا، اور یہ تمہارے اور تمہارے باپ کی عظمت ہے کہ وہ اجازت لے رہا ہے آنے کی، اسے آنے دو کہ اب میرا وقت قریب ہے اور میں اپنے مالک حقیقی سے ملنے جانے والا ہوں۔ چنانچہ چوتھی مرتبہ آپ اجازت دیتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اور آخری الفاظ اور آخری جملہ جو آپ نے کہا رحلت سے قبل وہ یہ تھا کہ الا رفیق الاعلیٰ، یعنی اب میں اپنے اعلیٰ اور بلند و بالا رفیق دوست اور اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے کہا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ چنانچہ سامعین، آج کی تقریر پر ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے گزشتہ 14 صدیوں میں کیا ہوا اور ایون آئندہ مستقبل میں کیا پیش گوئیاں ہیں اور کیا قیامت تک کے متعلق کیا باتیں ہیں جو حدیث اور قرآن
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا تیسرا مرحلہ وہاں سے شروع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر گزشتہ 14 صدیوں تک کے واقعات، اور اس کے بعد میں آئندہ مستقبل میں کے بارے میں کیا پیش گوئیاں ہیں، آخری زمانے کے بارے میں کیا پیش گوئیاں ہیں، اور آئندہ اب کیا ہونے والا ہے جس کی پیش گوئیاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں، اور قیامت تک جس کے اس سلسلے کو متصل کیا جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوگا کہ جو مختصراً اہم ترین باتوں کا جس میں ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ آج کی گفتگو پر اور آج کی تقریر پر ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر سے تیسرے مرحلے کی ابتدا کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔